اولیاء اللہ کائنات میں اللہ رب العزت کی جانب سے یہ وہ طبقہ ہے جس طبقے کو رب قدیر نے جہاں پر اپنا بے پناہ کرم اور بے پناہ عنایتوں کو اس پر برسایا ہے، وہیں پر ان اولیاء اللہ کی عبادتیں، ریاضتیں اور ان کی مجاہدات کاملہ بھی ہے، جس کی بنیاد پر رب نے اس کو اپنا محبوب بندہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا انا، بے شک آگاہ ہو جاؤ، ساودھان ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہے۔ جو اللہ کے دوست ہیں نہ اسے کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے۔ ولی کا لغت کے اندر جو معنی ہے وہ دوست، اللہ کے مقرب، اللہ کے قریب تر بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ، اس طرح کے الفاظوں سے اس کا معنی آیا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، نہ اسے کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے۔ آخر وہ کون سا خوف ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں خوف ہی نہیں ہے، انہیں کسی چیز کا غم ہی نہیں ہے، انہیں کسی چیز کا خوف ہی نہیں ہے؟ تو خوف دو طرح کے ہیں، غم دو طرح کے ہیں۔ ایک خوف اللہ کا ہے، دوسرا خوف دنیا کا ہے۔ ایک غم اللہ کا ہے، دوسرا غم دنیا کا ہے۔ اور یاد رکھو، ایک برتن میں دو چیز بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی ہے، ایک دل میں دو چیز ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ یا تو اس دل میں اللہ کا خوف ہوگا یا تو اس دل میں دنیا کا خوف ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے۔ بلا شبہ قرآن کی یہ آیت اس بات کی طرف غمازی کر رہا، ولی ہے انہیں نہ دنیا کا خوف ہے نہ دنیا کا غم ہے۔ آخر خوف تو کسی چیز کا ہوگا، آخر غم تو کسی چیز کا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے دل سے ہم نے دنیا کا سارا خوف نکال دیا، اپنا سارا خوف اس کے دل میں بھر دیا۔ اور جب ساری خوف خدا اس دل میں بھر جاتا ہے، سارا خوف خدا اور سارا خوف غم خدا اس دل میں بس جاتا ہے، اللہ اس بندے کو ولایت کا مقام عطا فرما دیتا ہے، ولایت کی منزل عطا فرما دیتا ہے۔ آخر ولی بنتے کیسے ہیں؟ ولایت کے لیے بندہ جب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فرائض اور واجبات مکمل ادا کر لے، یہ سارے مکمل فرائض پر، واجبات پر جب وہ مکمل سبکدوش ہو جائے، اور اس کے بعد بندہ جب نوافل پڑھنا شروع کر دے، اور نوافل اس قدر پڑھے، کثرت اس قدر کر دے کہ وہ بندہ نوافل پہ اس قدر دلچسپی رکھے کہ جس طرح وہ فرائض پر رکھتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنا قرب کی منزلیں عطا فرماتا ہے۔ اور اس کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو اس کا جواب یہ بھی ہے کہ جو بندہ مکمل حضور کی سنتوں پر، فرائض ادا کرنے کے بعد حضور کی ساری سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، سمجھ جاؤ وہ بندہ اللہ کا ولی ہے، سمجھ جاؤ وہ بندہ ولی ولایت کی منزل پر، اس سیڑھی پر چل رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ جو بندہ میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، جو بندہ میرے ولی سے بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، خبردار میں اس سے بھی اعلان جنگ کر رہا ہوں، میں بھی اس سے دشمنی کا اعلان کر رہا ہوں، اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ پتا چلا جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی دشمنی خود اللہ لے لیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو میرے دوست سے دشمنی رکھے میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں، جو میرے دوست سے عداوت رکھے اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یعنی جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ اللہ اس اپنے دوست سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کے دشمنوں کی دشمنی خود مول لے لیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو محبت کرے اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ جب کسی بندے سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے، جب کسی بندے سے اللہ پیار کرنے لگتا ہے، یعنی یوں سمجھ لو جب کوئی بندہ اللہ کا خوف دل میں بسا لیتا ہے اور اللہ کی راہ میں چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ فرائض، واجبات، سنن و مستحبات اور نوافل تک کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اسے پیار کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے جبریل میں زمین پر رہنے والے فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، اے مولا تیرا حکم کیا ہے؟ جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل کہتا ہے مولا میں بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، اب حکم دے۔ رب فرماتا ہے اے جبریل آسمان کے ساری مخلوق کو کہہ دو، ساری آسمان کی کائنات کو کہہ دو، آسمان میں جتنی مخلوق ہے سبھوں سے کہہ دو تیرا رب اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرنا شروع کر دو۔ حتیٰ کہ ہوتا یہ ہے کہ آسمان کے جو نوری مخلوق ہے، جو فرشتے ہیں، وہ سب کے سب اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرات اندازہ کریں وہ بندہ جو اللہ سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا، جبریل کو محبت کا حکم دیتا اور فرماتا کہ سارے فرشتوں کو کہہ دو، کوئی باقی نہ رہے، سارے ملکوت کو کہہ دیا جائے کہ سب کے سب میرے اس بندے سے محبت کرنے لگ جائے۔ اور جب سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر فرشتے جناب جبریل امین عرض کرتا ہے مولا حکم ہو۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ زمین پر جاؤ، جس کا دل میرے محبوب بندے کی محبت میں مبتلا پاؤ، جسے اس لائق سمجھو، اس کے دل میں بھی اس ولی کی محبت ڈال دو۔ جاؤ جس کا دل اس قابل سمجھو کہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والا ہو، اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہو، اس کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دو۔ حضرات یہ تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا میں سمجھتا ہوں۔ اس حدیث کے پڑھنے سننے کے بعد آج کچھ لوگ اگر اولیاء پہ بھونکتے ہیں، ان پہ اگر وہ تبصرے کرتے ہیں، ان کے اختیارات پہ حملے کرتے ہیں، سمجھ جاؤ ان کی عداوت ان کا نصیب تھا، ان کا نصیب تھا، محبت نصیب والوں کو ملا، ہم محبت کرنے والے تھے، خدا نے فرشتے کے ذریعے ہمارے دلوں میں ان اولیاء کی محبت کو ڈال دیا۔ اور سنو یہ محبت کوئی نکال نہیں سکتا، کوئی نکال نہیں سکتا، اس لیے کہ اس محبت کو ڈالنے والا یہ محبت زمینی محبت نہیں کہ کسی انسان نے پروپیگنڈا بنایا ہو، ایک دستور زندگی بنایا ہو، ایک قانون بنایا ہو کہ ان سے محبت کیا جائے اور ان سے محبت کی جا رہی ہے۔ جب دنیاوی قانون ہو، دنیاوی نظام ہو تو دنیا والے اس قانون کو ختم بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ زمین کا قانون نہیں، یہ قانون آسمانی ہے، یہ آسمان کا کہانی ہے، یہ خدا بندے کو دوست کا حکم ہے، اس لیے اسے کوئی مٹا بھی نہیں سکتا ہے، اس سے بھیجنے والا خدا ہے، جب تک چاہے گا خدا باقی رکھے۔ تو جس سے اولیاء سے جسے محبت ہو جائے، یقیناً اللہ رب العزت نے اسے محبت کرنے کا حق دیا ہے، کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ایک بات سمجھ رہے ہیں آپ، جب اولیاء اللہ کی محبت اللہ سب کو نہیں دیتا، آسمان کے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب کو اعلان کیا جائے سب اس سے محبت کرے، مگر زمین کی جب باری آئی اللہ نے فرمایا جسے اس لائق سمجھو، جسے اس قابل سمجھو، جس کا دل میرے خوف سے بھرا ہو، اللہ رسول کی محبت میں ڈوبی ہو، اسے اس کی محبت دو۔ جب اللہ اپنے محبوب بندوں کی محبت سب کو نہیں دیتا، اللہ اپنی محبت سب کو کیسے دے سکتا ہے؟ خود کی محبت کیسے دے سکتا ہے؟ دوستان محترم، یہ اولیاء کی محبت کوئی معمولی محبت نہیں ہے، اور آج ہم کسی کو بھی اللہ کا ولی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرا پیر ہے، ہم گارنٹی کے ساتھ تھپا مار کے بولتے ہیں میرا ولی جو ہے اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، وہ تو ولی اللہ میں سے ہے، ان کی صفت تو اولیاء میں سے ہے۔ اولیاء کی صفات کیا ہے؟ اولیاء کی صفات یہ ہے کہ وہ کسی پہ بھونکتے نہیں ہیں، کسی پہ تو تے اور رے بے تے کی زبان استعمال نہیں کرتے، وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بندوں کو دینے والے ہوتے ہیں، وہ بخیل نہیں ہوتے، وہ کنجوس نہیں ہوتے۔ قسم خدا کی، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کنجوس نہیں ہوتا، اور سنو جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ لینے والا نہیں ہوتا، وہ دینے والا ہوتا، وہ لینے والا نہیں ہوتا۔ اگر اس کو اس انداز میں بیان کیا جائے ہمارے انداز میں تو یوں سمجھ لیجئے اللہ کے ولی کا ہاتھ ایسے نہیں ہوتا۔ کیسے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں، اللہ کا ولی کا ہاتھ کیسے نہیں ہوتا؟ ایسے نہیں ہوتا، وہ ایسے نہیں ہوتے، ان کا ہاتھ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے،
وہ دینے والا ہوتا ہے، وہ لینے والا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے ولیوں کی یہ خصوصی صفات ہے، ان کے اندر وہ عادات آ جاتے ہیں جو انسانوں کی عادتیں نہیں رہتی۔ انسانوں کے خبیث اور رذیل اور ذلیل کرنے والی عادات ان سے ختم کر دی جاتی ہے، اللہ اس کے اندر فرشتوں کی عادتیں ڈال دیتا ہے۔ وہ بظاہر بشری ہوتا ہے مگر عادات ان کے اندر ملکوتی آ جاتا ہے، فرشتوں کی عادتیں اللہ اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ وہ عبادتوں کو کرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ حضرت شاہ عالم کی ذات ہے۔ آپ روزانہ اور اکثر اوقات تاریخ میں آیا کہ نماز عشاء آپ جو ہے مکہ المکرمہ میں پڑھتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ نماز عشاء پڑھنے گئے یا آپ نے نماز عشاء پڑھی اور نماز پڑھ کے جیسے ہی نکلے آپ نے ایک درویش کو دیکھا، ایک نابینا فقیر کو دیکھا جو ضعیف العمری کی وجہ سے مجبوری میں بیٹھا تھا اور روٹی طلب کر رہا تھا۔ حضرت شاہ سراج الدین شاہ عالم بخاری کا گزر ہوا اور کہا اے شاہ عالم بخاری ہمیں روٹی کھلا دیں۔ سرکار شاہ عالم نے فرمایا ٹھیک ہے ابھی آپ کو گرم روٹیاں دی جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ عالم نے اپنی باندی کو حکم دیا گرم روٹیاں تیار کیا جائے۔ حضرت شاہ عالم کی باندی اور کنیزہ نے روٹی تیار کیا۔ اب حضرت شاہ عالم کے انتظار میں ہے، آپ نماز میں مشغول ہو گئے، مصلے بچھا کر نماز میں آپ مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کو خیال ہی نہ آیا کہ اس فقیر نے مجھ سے روٹی طلب کیا تھا، بھوک کی وجہ سے روٹی مانگا تھا، انہیں روٹی بھی پہنچانا ہے۔ حضرت شاہ عالم عبادت میں مصروف ہیں اور دیکھا کیا ہے کہ شاہ عالم سرکار کو یاد آیا کہ جس فقیر جس درویش نے مجھ سے روٹی مانگا تھا آخر اسے روٹی بھی تو پہنچانی تھی، وہ دیر نہ ہو گئی ہو، اسے کسی نے روٹی نہ پہنچا دیا ہو، یہ وعدے کے وعدے خلافی نہ ہو۔ حضرت شاہ عالم اٹھتے ہیں اور اپنی کنیزہ اپنی باندی کے پاس آ کر پوچھتے ہیں اے کنیزہ وہ جو روٹی ہم نے بنانے کا حکم دیا تھا کیا تو نے روٹی بنائی ہے، وہ روٹیاں تیار کی ہے؟ آپ کی نوکرانی نے کہا حضور ہم نے روٹیاں بنا بھی دی تھی اور کھلا بھی دیا ہے، جسے کھلانا تھا۔ کہا تم نے کسے کھلایا؟ ہمیں تو روٹی کسی اور کے لیے لینی تھی۔ کہا ہاں حضور جس فقیر نے جس بزرگ نے خانہ کعبہ کے باہر آپ سے روٹی مانگا تھا میں نے روٹی گرم بنا کر اسے کھلا بھی دیا ہے، سیراب بھی کر دیا ہے۔ حضرت شاہ عالم نے کہا تجھے کس نے بتایا؟ کہا حضور آپ کی چوکھٹ میں رہتے رہتے آپ کی کنیز کو خدا نے وہ مرتبہ دیا ہے، روٹیاں تیار کر رہی تھی، مجھے وہ فقیر کہہ رہا تھا بیٹی روٹیاں نرم تیار کرنا، اس لیے کہ دانت بھی کمزور ہے، وہ کہتی ہے میں یہی سے روٹیاں بڑھاتی رہی، وہ درویش اپنا ہاتھ بڑھا کر روٹیاں کھاتا رہا۔ حضرات جب ایک اللہ والے کی در پہ رہنے والی ایک کنیزہ اور ایک باندی کا یہ حال ہو اور سرکار شاہ عالم اپنی مقام اور مرتبے کا اقرار کہیں نہ کرے، اظہار کہیں نہ کرے، دوستان محترم تو پھر ایک کے دکے کے مریدوں کے جو پیر ہیں جو چند مریدوں کے پیر ہیں وہ اگر اس طرح کے دعوے کرے تو کہاں سے لوگوں کو ہضم ہو؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے بعد انہوں نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا اے امام جعفر صادق ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ولی اسے کہتے ہیں جسے ملے تو خدا کا شکر ادا کرے، نہ ملے تو اللہ کی بارگاہ میں صبر کر لے، ملے تو شکر ادا کرے نہ ملے تو صبر کر لے۔ امام جعفر صادق نے کہا اے بزرگ آپ کے نزدیک آپ کے یہاں ولی کسے سمجھا جاتا ہے؟ حضرات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں مدینے میں کتوں کا یہی حال ہے۔ انہوں نے کہا جس ولی اسے کہا جاتا جسے ملے تو خدا کا شکر ادا کرے نہ ملے تو وہ صبر کر لے۔ امام جعفر صادق نے کہا مدینے میں ہمارے ہاں کتوں کا یہی حال ہے، ملے تو شکر کر لیتا ہے نہ ملے تو صبر کا دامن بڑھا کر اپنا جو دونوں پاؤں جو ہے بازوؤں پہ لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ حضرات امام جعفر صادق نے کہا آپ کے وہاں کتوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں کتوں کا حال یہ ہے کہ ملے تو وہ شکر کرتا نہیں، ملے تو وہ صبر کر لیتا ہے نہ ملے تو شکر کر لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ملے تو وہ صبر اس پر کرتا ہے، ملے تو وہ سارا کچھ بات دیتا ہے، نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا ملے تو سب کچھ بانٹ دیتا، نہ ملے تو وہ شکر کرتا۔ ملنے پر بانٹ دیا یہ سمجھ میں آیا، لیکن نہ ملنے پر شکر کی بات یہ سمجھ میں نہ آئی کہ نہیں ملنے پر وہ شکر کس طرح ادا کرتے ہیں۔ جب نعمت ملی نہیں تو شکر کس طرح کی؟ تو وہ کہتے ہیں
کہ نہ ملنے پر شکر اس طرح وہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر مل جاتا اور وہ حرام کا مل جاتا تو عذاب کا ذریعہ بن جاتا، اور اگر حلال مل جاتا تو اللہ کے وہاں حساب دینا پڑتا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے حلال بھی نہ دیا اور میں حساب سے خدا کی بارگاہ میں بچ گیا، اس بات پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ حساب سے بچ گیا۔ ایک کتا دمشق کا ملنے پر شکر ادا کرتا ہے، نہ ملنے پر شکر صبر کرتا ہے، نہ ملنے پر شکر کرتا ہے اور ملنے پر صبر کرتا ہے۔ مل جائے تو سب کچھ بانٹ دیا، نہ ملے تو شکر ادا کرتا، اس بات پر کہ ملے گا تو کیا ملے گا، دو ہی چیز، یا تو حلال یا حرام ملے گی۔ اگر حلال مل گیا تو اس کا حساب رب کو دینا پڑے گا، حرام مل گیا تو عذاب ہوگا، اور حساب اگر دینا پڑے گا تو اللہ کی بارگاہ کا حساب بڑا سخت ہوتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں حساب دینے سے میں بچ گیا، اسی وجہ سے میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرات محترم، اولیاء اللہ وہ جماعت ہیں، یہ وہ مقدس ہستیاں ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں میں چن لیا، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے اولیاء کا مقام بیان کیا اور فرماتے ہیں میری امت کے اولیاء کو سمجھنے کے لیے میری امت کے اولیاء علماء کا مقام سمجھو، میری امت کے جو علماء ہے وہ بنی اسرائیل کے اولیاء انبیاء کے جیسے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرات محترم، اولیاء اللہ کا تذکرہ چھڑا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اولیاء اللہ پر ہی ذکر ہوگا، اور حضرت سید عثمان مشہدی رحمت اللہ تعالی علیہ، جس کو مامو صاحب بھی کہا جاتا ہے، عثمان پورا میں جن کا درگاہ ہے، انہی اولیاء اللہ کی آستانے کی تذکرے سے میں اپنی گفتگو آئندہ جمعہ شروع کروں گا، اور اسی طرح اولیاء گجرات کا ذکر انشاءاللہ یہ مہینہ اور اگلا مہینہ رہے گا، کیونکہ آنے والا چاند سرکار شاہ عالم بخاری علیہ الرحمہ کا چاند ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرات محترم، ایک بات نوٹ کر لیں، آج سے 50 سال پہلے، آج سے 70 سال پہلے، 80 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے ہمارے احمد آباد کے شہر میں کس راجنیتی پارٹیوں کی حکومت تھی یا کس بادشاہ کی حکومت تھی کسی معلوم نہیں ہے، بلکہ آج سے 40 سال پہلے وہ یہاں پر کون حکومت کرتا تھا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، اور اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ حضرات، یہاں کے جو بادشاہ اب تک جو دنیاوی حکمران گزرے ہیں، یہاں کیا دنیاوی جو بھی حکمران گزرے ہیں، وہ اگر کل مر جائے آج اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، لیکن دوستان محترم، جو لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں اللہ رب العزت اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے، اس کا نام و نشان ختم کر دیتا ہے۔ جو دین کے لیے جیتا ہے، جو اللہ کے لیے جیتا ہے، جو رسول اللہ کے لیے جیتا ہے، یعنی ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ جو اپنا گھر بنایا، محل تیار کیا، وہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ جنہوں نے دین کو زندہ کیا، مدارس بنائے، مسجدوں کو آباد کیا، جنہوں نے دین کو قائم کیا، وہ لوگ اولیاء کی جماعت میں شامل ہو گئے، اور جو دین کے نام پہ مرے ہیں وہ مٹے نہیں ہیں۔ آج کئی سو سالوں سے گجرات کی زمین پر اولیاء اللہ کی حکومت ہے، شاہ عالم کا نام آج بھی زندہ ہے، قطب عالم کا نام آج بھی زندہ ہے، شیخ احمد گنج بخش کا نام آج بھی زندہ ہے، حضرت شیخ عثمان سید مشہود مشہدی کا نام آج بھی زندہ ہے، اولیاء گجرات کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اور جب جب ان کی تاریخیں آتی ہے، ان کا عرس منایا جاتا ہے، ہم مر جائیں، عام مسلمان مر جائیں، ان کی برسی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اور جو ہے ہمارے دادا کو دیکھ لیں، پردادا کو دیکھ لیں، ہم کبھی کبھار سال میں 5 سال میں 10 سال میں یا سال میں کبھی ان کی بات آ جائے تو ایک دو لفظ ہمارے بزرگ ان پہ کر دیا کرتے ہیں، ورنہ ان پر کون فاتحہ پڑھنے والا ہے، ان کے لیے کون دعا کرنے والا ہے۔ آج افسوس کے ماں باپ کے لیے دعا مانگی نہیں جاتی، وہ اپنے دادا پردادا، نانا نانی، پر نانا پر نانی اور اپنے پرخوں کے لیے کون دعا کرے گا۔ آج اپنے دادا کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، مگر اللہ کے فضل سے سرکار شاہ عالم صدیوں سے گجرات کی حکومت سنبھال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے جو مرتا ہے وہ مرتے نہیں ہے، وہ مٹتے نہیں ہے، اللہ اسے زندہ فرما دیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وہ اولیاء اللہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے مزار دیا ہے، مزار عطا فرمایا ہے، باقاعدہ ایسی قبر عطا فرمائی ہے کہ ہزار نہیں لاکھوں قبروں میں ان کی پہچان ہے، ہزاروں قبروں میں اس کی الگ پہچان ہے۔ دوستان محترم، بہتا کی چادر چڑھائی کی جاتی ہے دوستان محترم، اسی لیے اولیاء اللہ کی محبت ہمارے لیے بخشش کا بھی ذریعہ ہے، نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں
3 دن تک مسلسل مسجد نبوی میں نماز پڑھا کر میں چلا جاتا تھا، میں صحابہ کے درمیان گفتگو نہ کرتا۔ حضور کے صحابہ نے تیسرے دن عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنی نماز کے بعد ہم سے رابطہ نہیں کرتے، ہم سے جو ہے باتیں نہیں کرتے جو آپ واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں 3 دن تک مسلسل فلاں پہاڑ پہ جاتا تھا اور اللہ رب العزت سے مخاطب ہوتا تھا۔ پہلے دن میں جب گیا رب قدیر سے ہم کلام ہوا، رب قدیر نے فرمایا اے نبی گھبرائے نہیں، آپ کی امت میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو گنہگار ہوں گے، جن پہ جہنم واجب ہو گیا ہوگا۔ اے نبی آپ کی امت کے اولیاء کے صدقے ہم ان 70,000 کی بے حساب مغفرت فرما دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا مولا یہ بہت کم ہے، اسے بڑھا دیا جائے۔ دوسرے دن کچھ بڑھا دیا گیا، تیسرے دن جب میں گیا میں نے کہا اسے اور بڑھا دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی آپ کی امت کا ہر ولی، آپ کی امت کا ہر ولی 70,000 گناہگاروں کی بے حساب مغفرت فرمانے والا ہے۔ حضرات محترم یہ اولیاء اللہ اور انبیاء کو اللہ رب العزت وہ مقام عطا فرمائے گا کل قیامت کے دن جب اسے جنت میں جانے کا حکم دے گا اور کہے گا جائیے جنت میں داخل ہو جائیے۔ یہ اولیاء اللہ اور انبیاء کہیں گے، یہ اولیاء کہیں گے اے اللہ ہم جنت میں اس لیے نہیں جائیں گے اس لیے کہ ہم سے دنیا میں محبت کرنے والے ابھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کچھ دوزخ پہنچ چکے ہیں، کچھ دوزخ جانے کی تیاری میں ہے، کچھ بھٹک رہے ہیں، پریشان ہے۔ مولا فرمائے گا اے میرے محبوب بندوں تم سے دنیا میں جو جو محبت کرتا تھا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے تم جس جس کو چاہو اسے جنت میں داخل کر دو۔ یہ اولیاء اللہ کو مقام عطا